اسٹیج پہ رونق افروز علمی ادبی ملک اور ملت کی صوبے اور خطے کی نامور شخصیات آج یہاں موجود شعر و ادب، علم و فن، شعور و آگہی، حکمت و بصیرت، علم و دانائی، تعلیم اور تربیت، فکر و فن اور بصیرت اور بصارت سے لبریز حساس طبقہ جو آج یہاں سامع ہے، سب رفیق گرامی، برادر مکرم، اس سیمانچل اور ضلع ارریہ کی ہونہار علمی ادبی شخصیت جناب حضرت مولانا شاہد عادل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی 2 کتابوں کے رسم اجرا کے موقع سے آپ تمام حضرات کا بحیثیت جمعیت علماء ضلع ارریہ کے خادم ہونے کے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سرزمین کو عزت بخشنے کے لیے آپ حضرات نے سفر کیا، اس کے لیے تہہ دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور عزت و وقار اور اعتبار و اعتماد کے ساتھ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کے اس موقع سے ایک بڑا خوبصورت مجمع، ایک بڑی خوبصورت ٹیم صحافی برادری کی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا عبدالواحد رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری برادری، یقیناً جو آپ کی برادری ہے وہ ہماری بھی برادری ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی برادری کے کانधے پہ اور اسی برادری کے قلم اور فکر اور صفحات سے مدارس، مساجد، علم، ادب، فکر اور فن کی آبیاری ہو رہی ہے۔ آپ کی اور ہماری اس برادری کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ایک بڑی ٹیم اور ایک بڑی خوبصورت جماعت یہاں حاضر ہے۔ مجھے دونوں کتابوں پہ اختصار کے ساتھ تعارفی خاکہ اور تبصرہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس سرزمین میں لگ بھگ 20 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ارریہ، پورنیہ، کشن گنج، کٹیہار، سیمانچل کے ساتھ بہار سے الحمدللہ تعلیمی، تربیتی، علمی، ادبی، فکری، فنی تمام شعبے سے ہماری وابستگی ہے اور نسبت ہے۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس خطے میں جو کام کیا، بعض قبروں میں چلے گئے، بعض ضعیفی اور بڑھاپے کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت فرما رہے ہیں، بعض وہ لوگ جنہوں نے خون اور پسینے کے ساتھ اس خطے کی آبیاری کی، اس کو علم و ادب اور شعور و آگہی سے مالا مال کیا، اور اس خطے کی تعلیمی، تربیتی، علمی، ادبی، فکری، فنی ہمہ جہت طریقوں کے ساتھ اس خطے کو پروان چڑھایا، علم و ادب کا شہر بنایا، اسے بسایا، اسے بڑھایا، اور اسے دنیا کے نقشے کے اوپر پسماندگی کے دلدل سے، پسماندگی کے خطے سے مشہور و معروف سیمانچل کے اس خطے اور حلقے کو اس لحاظ سے مایوس کن تبصرے ہوئے کہ یہ پسماندہ ہے۔ آج اس علمی ادبی اسٹیج کی شخصیات کے ساتھ سامنے موجود سامعین کے باوقار مجمع کے سامنے میں آج کی اس رسم اجرا کی تقریب سے میرا دل ہی نہیں، آپ تمام حضرات کا قلب فرط مسرت کے جذبات سے لبریز ہے کہ جس خطے کو پسماندہ کہا جاتا، درماندہ کہا جاتا،
کمزور اور بے بس کہا جاتا، مزدوروں کا خطہ کہا جاتا، بے بسوں کا طبقہ کہا جاتا، ریل گاڑیوں پہ بھر بھر کے سیمانچل کی جنرل بوگیوں میں ٹھوس ٹھوس کے دلی، ممبئی، ہریانہ، پنجاب کے علاقوں کے اندر مزدوری کرنے پہ، یہاں کل کارخانے فیکٹریوں کی عدم دستیابی اور عدم سہولت کی وجہ سے سفر کرنے پہ مجبور کیا جاتا، آج اسی پسماندہ خطے اور حلقے اور سیمانچل کے اس ایک ضلع کے سپوت نے 2 کتابوں کی تصنیف کر کے یہ ثابت کر دی ہے کہ پسماندگی پیسے کے بنیاد پہ، دولت کے بنیاد پہ، ثروت کے بنیاد پہ کہو تو کہہ سکتے ہو، لیکن علم کی بنیاد پہ، فکر کی بنیاد پہ، فن کی بنیاد پہ، ادب کی بنیاد پہ اور اپنی سلاست، روانی اور قوم کو شعور و آگہی دینے کی بنیاد پہ یہ خطہ ہرگز پسماندہ نہیں ہے، یہ دولت و ثروت سے مالا مال ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بغیر کسی ترازو میں پاسنگ کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی یہ 2 کتابیں، جس میں سے پہلی کتاب گشت بر گشت ہے، میں نے مکمل مطالعہ کیا ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں ان کے سامنے میں اس کتاب کے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مولانا شاہد عادل صاحب نے اس کتاب کے اندر حالات حاضرہ، سماج اور معاشرے کے اندر الٹتے پلٹتے ماحول، معاشرتی اونچ نیچ، سماجی برائیوں، بے حیائیوں، رشوت ستانیوں، سودی کاروبار اور غلط سلط حرکتوں، سیاسی، سماجی، ملی، مذہبی، ہر عنوان پہ مولانا شاہد عادل صاحب کے قلم میں برجستہ جو خیال آیا، جو فکر آئی، جو سوچ آئی، مولانا شاہد عادل صاحب نے گشت برگشت کے اندر اسے برگشتہ کر دیا۔ مولانا شاہد عادل صاحب نے اس کتاب کے اندر رمضان کے حوالے سے جو لمبی ایک سیریز چلائی، قارئین جب پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید رمضان کے افطار کا وقت ہے، یا سحری کا وقت ہے، یا رات میں تہجد کا وقت ہے، یا پھر مسجد میں لوگ ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ بچے ہیں اٹکھیلیاں مار رہے ہیں۔ مولانا شاہد عادل صاحب نے اس کتاب کے اندر حالات حاضرہ سے مطابقت رکھنے والے جس عنوان پہ بھی جو قلم اٹھایا، برجستگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ اور سخن پذیری کے ساتھ، اثر آفرینی کے ساتھ، سحر اللسانی کے ساتھ، جادو بیانی کے ساتھ، ادبیت کی حلاوت و چاشنی کے ساتھ خوبصورت پیرائے میں ایسی تحریر اور ایسا مضمون قلم بند کیا جو پڑھنے والے کی آنکھ سے سرایت ہو کے دل میں گھر کر گیا۔ آج ان کی اس کتاب کا رسم اجرا اور یہاں کی تقریب رونمائی کے اندر ہم سب یہاں موجود ہیں۔ مولانا شاہد عادل صاحب قاسمی کو اس کتاب کے لیے دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں ساری مبارک، اللہ لمبی عمر دے، سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کی دوسری کتاب جو بام و در ہے، یہ کتاب ملک کے بڑے بڑے 8 شہروں کے سفر کے اوپر مبنی ہے، مثلا دیوبند، دہلی، آگرہ، اجمیر شریف، پٹنہ، علی گڑھ، ان شہروں کا انہوں نے جو سفر کیا۔ عام طور پہ نوجوان کا طبقہ، خود ہمارا طبقہ ہو یا آپ کا طبقہ ہو، سفر کو سفر سمجھ لیتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے سفر سمجھتا، لیکن یہ بندہ اور اس بندے کی فکر کی وسعت اور اس کے قلم کی فکر نے اسے مجبور کیا کہ آپ نے جو سفر کیا، سفر میں جو مشاہدے کیے، جو تجربے کیے، آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، اور دل اور دماغ اور فکر اور قلب نے جو کچھ سوچا، پرکھا، جانچا، اسے چاہا کہ ہم قوم اور ملت کے سامنے میں پیش کر دیں۔ یہ ایک تاریخی کتاب سفر نامے کے حوالے سے مولانا شاہد عادل صاحب نے بام و در کے نام سے شائع کی، طبع کرائی، اور آج اس کی رسم اجرا کی تقریب میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ کتاب جتنی خوبصورت ہے، کتاب کے عناوین جتنے
محظوظ کرنے والے ہیں، متاثر کرنے والے ہیں، ادبیت کی چاشنی سے لبریز کرنے والی کتابیں ہیں، اسی کتاب کی مناسبت سے کتاب کے ابتدائیہ کے اندر، کتاب کے آغاز کے اندر ملک اور ملت کے اکابرین، دانشوران، ادبا، شعراء، خطبہ کی تقریضات، دعائیں اور ان کے اپنے کلماتی تأثرات کے ساتھ کتاب کے وزن کو مولانا شاہد عادل صاحب کے سر پہ، ماتھے پہ ادب کا جھومر لٹکا دیا ہے ماشاءاللہ۔ کتاب اپنے آپ میں ایک نایاب تحفہ ہے، دونوں کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں پسماندہ کہا گیا، جب پسماندہ کہا جاتا ہے تو ہم اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہمیں پسماندہ کیوں کہا جاتا ہے، لیکن جب ایسی محفلیں سجتی ہیں، ایسے نوجوان اور قلمکار کھڑے ہوتے ہیں، ان کا قلم لکھتا ہے، کتابوں میں اپنے اوراق کے اندر اپنے صفحات کو بکھیرتا ہے، قلوب کو متاثر کرتا ہے، اور اس دھرتی کی عزت و وقار، علم و ادب کے اعتماد اور اعتبار کو بڑھاتا ہے، تو دل فخر سے سینہ چوڑا ہو کر مبارکباد دینے کے لیے مشہور ہوتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن، قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مولانا شاہد عادل صاحب کے لیے خوبصورت شعر میں شاہین علامہ اقبال کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور ایک شعر علامہ اقبال کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تن۔ ایک ایسی مٹی، ایک ایسی دھرتی جہاں بڑے بڑے لوگ دفن ہو گئے، مردم خور کہا جاتا ہے ہمارے خطے کو، حالانکہ حقیقت میں یہ مردم خیز مٹی ہے۔ ملک کا کون سا صوبہ، صوبے کا کون سا ضلع، اور شاید ضلع کا کون سا گاؤں اور شہر ہے جہاں ارریہ کے بچے نہیں ہیں، جہاں ارریہ کے علماء نہیں ہیں، جہاں ارریہ کے ادبا نہیں ہیں، جہاں ارریہ کے حفاظ نہیں ہیں، جہاں ارریہ کے محتمم نہیں ہیں، ناظم نہیں ہیں، طلبہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس خطے کو اللہ نے ایک نیا ہیرا اور نیا جوہر عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے برادر مکرم مولانا شاہد عادل صاحب کو خوب مبارکبادی دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس خطے کو آپ کے ساتھ ایک ٹیم نوجوانوں کی آئے اور کام کرے، اور کرے اپنے پیچھے ایک تاریخ چھوڑ جائے، نسلوں کے لیے تعریف، ملکوں کے لیے تعریف، امتوں کے لیے تعریف، علاقے کے لیے تعریف، ادب کے لیے تعریف، فکر کے لیے تعریف، قرآن و شریعت و سنت کے لیے تعریف، اور نوجوان صحافت کے ستارے جیسی تعریف لکھے اور لکھتا چلا جائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ایک بڑی ٹیم ہے یہاں، اور وہ ٹیم اس کام کے اندر اپنی خدمات، اپنی کوششیں پیش کر رہی ہیں۔ گرچہ آج یہاں ایک بہت باوقار اور مختصر جماعت آئی ہے، لیکن سب کریم لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، علم و آگہی سے وابستہ لوگ ہیں۔ یہ خوبصورت چہرے سب آپ کو دعا دے رہے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں، لمبی عمر میں برکت عطا فرمائے، سلامتی اور صحت عطا فرمائے۔ جو مہمانان ذی وقار یہاں تشریف لائے ہیں، علم و ادب کی بستی سے چنے ہوئے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، سب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو صحافیوں کی ٹیم آئی ہے، آپ حضرات، ہمیشہ میں ارریہ کے صحافیوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ ارریہ کے مسائل اور معاملات کو اور علماء کے ساتھ، ادبا کے ساتھ، قلمکاروں کے ساتھ آپ کا دل دریا اور سمندر بنا رہتا ہے۔ آپ کے لیے لمبی عمر اور دعائیں کرتا ہوں، اور رخصت ہوتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی ان دونوں کتابوں کے ساتھ رسم اجرا کے بعد ارریہ کے اندر اہل قلم کا جو اہل قلم کی جو ایک ٹیم ہے جو سوشل میڈیا پہ لکھتی رہتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اسے قلم بند کریں، آپ اسے کتاب کی دنیا میں لائیں، اور ان بزرگوں سے دعائیں لیں، اور رسم اجرا کی یہ تقریب اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہر سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال ہی پہ صحیح اس سلسلے کو آج بسم اللہ کیا گیا ہے تو یہ سلسلہ رواں دواں رہے۔ اور دوسری بات اور ایک آخر میں یہاں تمام حضرات سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، عام طور پہ لوگ
مرنے کے بعد مرنے والوں کی خوبیوں کو یاد کر کے ان پہ تعارفی کلمات جنازے کے سامنے میں پڑھتے ہیں۔ خدا را اس تاریخ کو پلٹیے، بدلیے، کام کرنے والوں کی زندگی میں زندگی کے ساتھ ان کے سامنے میں ان کے کاندھے پہ رکھ کے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیے اور کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ مرنے کے بعد تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب ثناخوانی کرتے ہیں کہ نبی کا پیغام ہے اذکروا محاسن موتکم، لیکن زندگی کے اندر پھول اور گلاب کے پھول لٹا کر کے اور گرتے ہوئے نوجوان عالم کو، نوجوان خطیب کو، نوجوان ادیب کو، نوجوان قلمکار کو اور نوجوان صحافی کو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کے دل اور سینے کے اندر ہمالیہ کی چوٹیوں کی سیر کرنے کے لیے جذبہ دینے کے لیے آپ اور آپ سے بہتر کوئی ٹیم نہیں ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔